عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعلك لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك الصلاة كلها قال إذا تكفى همك ويكفر لك ذنبك۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار آپ اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 1/4؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اور اگر اس پر بڑھا دے تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا، نصف کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر 2/3 کر دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے اختیار ہے، اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر میں اپنے سارے وقت کو آپ کے درود کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں تیری ساری فکروں کی کفایت کی جائے گی اور تیرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ فائدہ مطلب تو واضح ہے، اور وہ یہ کہ میں نے کچھ وقت اپنے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا ہے، اور چاہتا یہ ہوں کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کروں، تو میں اپنے اس معین وقت میں سے درود شریف کے لیے کتنا وقت تجویز کروں؟ مثلا میں نے اپنے اوراد اور وظائف کے لیے 2 گھنٹے مقرر کر رکھے ہیں، تو اس میں سے کتنا وقت درود شریف کے لیے تجویز کروں؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنے سارے وقت کو آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں تو کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ تیرے دنیا اور آخرت کی ساری فکروں کی کفایت فرمائے گا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس قسم کا مضمون نقل کیا ہے۔ اس میں کوئی اشکال نہیں کہ متعدد صحابہ کرام سے اس قسم کی درخواستیں کی ہوں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درود شریف چونکہ اللہ کے ذکر پر اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل ہے، تو حقیقت میں یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے دعا مانگنے میں مانے ہو، یعنی کثرت ذکر کی وجہ سے دعا کا وقت ہی نہ ملے، تو میں اس کو دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا۔ صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے کہ سبب اس کا یہ ہے کہ جب بندہ اپنی طلب اور رغبت کو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز میں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اپنے مطالب پر تو وہ کفایت کرتا ہے۔ اس کی سب مہمات کی من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو رہتا ہے وہ کفایت کرتا ہے اس کو۔ جب شیخ بزرگوار عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسکین کو یعنی شیخ عبدالحق کو واسطے زیارت مدینہ کے رخصت کیا، فرمایا کہ جانو اور آگاہ ہو کہ نہیں ہے اس راہ میں کوئی عبادت بعد ازائے فرض مانند درود کے اوپر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ چاہیے کہ اپنے تمام اوقات اپنے آپ کو اس میں صرف کریں اور کسی چیز میں مشغول نہ ہوں۔ عرض کیا گیا کہ اس کے لیے کوئی عدد معین ہے؟ فرمایا، یہاں معین کا عدد شرط نہیں ہے، اتنا پڑھو کہ ساتھ اس کے رطب اللسان ہو اور اس کے رنگ میں رنگین ہو اور مستغرق ہو۔ اس پہ یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف سب اوراد اور وظائف کے بجائے پڑھنا زیادہ مفید ہے، اس لیے کہ اول تو خود اس حدیث پاک کے درمیان میں اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ وقت اپنی ذات کے لیے دعاؤں کا مقرر کر رکھا تھا، اس میں سے درود شریف کے لیے مقررہ کرنے کا ارادہ فرما رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتی ہے، جیسے کہ فضائل ذکر کے باب 2 حدیث نمبر 20 کے ذیل میں گزر چکا ہے کہ بعض روایات میں الحمدللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے اور بعض روایات میں استغفار کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے اور اعمال کے درمیان میں بھی مختلف احادیث میں مختلف اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ یہ اختلاف لوگوں کے حالات کے اختلاف کے اعتبار سے ہے اور اوقات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے، جیسے کہ ابھی مظاہر حق سے نقل کیا گیا ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ کو ان کے شیخ نے مدینہ پاک کے سفر میں یہ وصیت کی تھی کہ تمام اوقات درود شریف میں ہی خرچ کریں۔ اپنے اکابر کا بھی یہی معمول ہے کہ وہ مدینہ پاک کے سفر میں درود شریف کی بہت تاکید کرتے ہیں۔
علامہ منذری نے ترغیب میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بالا میں ان کے سوال سے پہلے ایک مضمون بھی نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب چوتھائی رات گزر جاتی ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور ارشاد فرماتے، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، یعنی بار بار فرماتے۔ راجفہ آ گئی اور رادفہ آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے، موت ان سب چیزوں کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ لاحق ہیں آ رہی ہے۔ اس کو بھی 2 مرتبہ فرماتے۔ راجفہ اور رادفہ قرآن پاک کی آیت ہے جو سورہ نازعات میں ہے کہ اس طرف اشارہ ہے جس میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ اوپر چند چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت ضرور آئے گی جس دن ہلا دینے والی چیز دلوں کو ہلا ڈالے گی۔ اس سے مراد پہلا سور ہے، اس کے بعد ایک چیز پیچھے آ جائے گی، اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ بہت سے دل اس روز کے خوف کے مارے دھڑک رہے ہوں گے، شرم کی وجہ سے ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔